بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لیکچر آپ تک پہنچانے کی وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آپ کو آپ کے کیریئرز میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ ویلکم ٹو سیکنڈ لیکچر آف ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے دوسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اوسٹینسیبل آنر۔ دیکھتے ہیں اوسٹینسیبل آنر کیا چیز ہے اور لاء کے اندر اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا رائٹس ہیں۔ Introduction. Sometimes the real owner of a property delegates his power to sell the property to another person according to law. Sale made in such cases valid. کبھی کبھار جو کسی پراپرٹی کا اصل آنر ہے وہ اپنی سیل کرنے کی جو پاور ہے وہ کسی دوسرے شخص کو ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے، اپنی وہ چیز کو بیچنے کی جو طاقت ہے، جو ایک اختیار ہے اس کے پاس، وہ دوسرے شخص کو دے دیتا ہے کہ میری جگہ آپ اس چیز کو بیچ لیں اور جو پیسے ملیں وہ مجھے دے دینا۔ تو ایسی صورت میں جو سیل کی جائے گی وہ ویلڈ ہوگی۔ میننگ کی بات کریں تو اوسٹینسیبل آنر کا مطلب ہے اپیرنٹ آنر، کہ ایک ایسا شخص جو ظاہری طور پر کسی چیز کا مالک لگتا ہے آپ کو۔ یعنی فار ایگزامپل ایک موبائل اگر کسی کی جیب میں اور وہ اس کو یوز کر رہا ہے تو آپ یہی سمجھیں گے کہ کسی کا اپنا ہوگا، تو ظاہری طور پر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس کا آنر ہے۔ ڈیفینیشن کی بات کریں تو اوسٹینسیبل آنر از دا پرسن ان ہوز فیور a prima facie title of ownership exists. Such title is a valid document of right and is available against the whole world except the real owner. کہ ostensible owner ایک ایسا شخص ہے جس کے فیور میں ایک ظاہری جو ٹائٹل ہے نا اونرشپ کا وہ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ظاہری طور پر دوسروں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہی آنر ہے اس چیز کا، اور اس آنرشپ کے ساتھ ساتھ اس کو ٹائٹل جو ملا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ویلڈ ڈاکومنٹ آف رائٹ ہے اس کے پاس، یعنی کہ وہ شخص کے پاس جو ٹائٹل ہے وہ بھی ویلڈ ہے، اور اس کا جو یہ رائٹ ہے وہ پوری دنیا کے اگینسٹ صحیح ہے سوائے اس اصل شخص کے۔ اب ان کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں اسی بات کو کہ اوسٹینسیبل آنر ایک ایسا شخص ہے جو ظاہری طور پر باقی تمام دنیا کو لگتا ہے کہ یہ پراپرٹی اس کی ہے، ٹھیک ہے، اور قانون بھی کہتا ہے ٹھیک ہے یہ اسی کی ہے اگر اس کو رائٹ دیا ہے اس پراپرٹی کے اصلی مالک نے۔ تو پوری دنیا کے سامنے اگر وہ یہ شو کرواتا ہے کہ یہ میری ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بات وہ اس پراپرٹی کے اصلی آنر کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ ظاہر ہے اس کی ہے ہی نہیں، اصلی آنر نے تو صرف اس کو یہ پاور ڈیلیگیٹ کیا کہ میری جگہ آپ اس کو بیچ لیں، ٹھیک ہے۔ جرنل رول اور ایکسیپشن کی بات کر لیتے ہیں۔ جرنل رول یہ ہے کہ نو ون کین ٹرانسفر اے بیٹر ٹائٹل دین وٹ ہی ہمسیلف پوزیس، کہ کوئی بھی شخص اس ٹائٹل سے بہتر چیز ٹرانسفر نہیں کر سکتا جو اس کی اپنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز ہے ہی ایک بندے کی پراپرٹی، تو اس پراپرٹی کا ٹائٹل وہ خود ہی ٹرانسفر کرے گا نا دوسرے کو، اس سے بہتر تو کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اوسٹینسیبل آنر جو ٹی پی اے کا ہے یہ اس جرنل رول کی ایکسیپشن ہے۔ کیسے ایکسیپشن ہے کہ یہاں پر جو بندہ ٹائٹل ٹرانسفر کر رہا ہے وہ ٹرانسفر جو ٹائٹل کر رہا ہے وہ ہے تو زبردست، لیکن وہ پراپرٹی اس کی اپنی نہیں ہے۔ اسینشل کنڈیشنز دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم چونکہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر ہمیشہ اموویبل پراپرٹی کی بات کریں گے، تو پراپرٹی کا اموویبل ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے کنسیڈریشن انوالو ہونی چاہیے، فری آف کاسٹ کچھ نہیں ہوگا یہاں پر، ٹھیک ہے، وداؤٹ کنسیڈریشن نہیں ہوگا۔ اگر یہ ٹرانسفر جو ہے وہ کر دیتا ہے اوسٹینسیبل آنر وداؤٹ کنسیڈریشن تو ایسی ٹرانسفر ویلڈ نہیں ہوگی، وائڈ ہو جائے گی۔ اور اوسٹینسیبل آنر بھی ہوگا اس کے اندر،
یعنی ظاہری طور پر دنیا کو لگے گا کہ ایک شخص ہے، یہ اس کی پراپرٹی ہے، جبکہ در حقیقت وہ اس کی نہیں ہوگی، اس کو پاور دی ہوگی اصل پراپرٹی کے اونر نے۔ پھر یہ ہے کہ ریزنیبل کیئر بائی بائر، جو بندہ خرید رہا ہے پراپرٹی وہ اچھے طریقے سے چھان بین کر لے، آنکھیں بند کر کے نہ خریدے۔ یہاں پہ کیویٹ ایمپٹر والا جو رول ہے، مشتری ہوشیار باش، وہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اور گڈ فیتھ میں ٹرانسفر کیا جائے، گڈ فیتھ میں خرید رہا ہو وہ بندہ یہ چیز، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی پراپرٹی نہ ہو کہ اس کو روٹین میں وہ 2 ملین کی اور اس کو مل رہی ہو وہ ½ ملین میں، تو ایسے موقع پہ تھوڑا سوچ لینا چاہیے کہ آیا جو دے رہا ہے وہ واقعی اس کی ہے یا کوئی فراڈ تو نہیں کر رہا۔ اور ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ کنسنٹ آف اسٹینسیبل آنرشپ بائی دا ریئل آنر۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک چیز کا اصل مالک، اس پراپرٹی کا، اموویبل پراپرٹی کا اصل مالک اپنی کنسنٹ نہیں دیتا کسی بندے کو کہ ہاں میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ اس پراپرٹی کو سیل کریں میرے بہاف پر، تب تک اسٹینسیبل آنر کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ کریٹ نہیں ہوتی۔ برڈن آف پروف کی بات کریں تو اگر کوئی ایسا سین ہو جاتا ہے جس کے اندر ایسی پراپرٹی جو کسی شخص نے خرید لی اسٹینسیبل آنر سے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ شخص تو اسٹینسیبل آنر بھی نہیں تھا، تو پھر ایسے صورت میں وہ جب کورٹ میں رابطہ کرے گا تو برڈن آف پروف بھی اسی پر ہوگا، اسی کو پروف کرنا پڑے گا کہ ہاں جی اس شخص نے اسٹینسیبل آنر ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور میں نے گڈ فیتھ میں خریدا اور اچھے طریقے سے جہاں تک میرے سے ممکن تھا چھان بین کی، مجھے تو لگا یہی آنر ہے سو میں نے خرید لی۔ دوسرا برڈن آف پروف جو ہے وہ آتا ہے پھر ریئل آنر کے اوپر۔ ریئل آنر کو پھر یہ پروف کرنا پڑے گا کہ ہاں واقعی یہ شخص اسٹینسیبل آنر نہیں تھا، میں نے اس کو کوئی پاور ڈیلیگیٹ نہیں کی، اس نے جو تھرڈ پرسن کو یہ چیز بیچی ہے میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہوگا جس وقت کوئی کسی کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے تو، ورنہ روٹین میں یاد رہے لاء کے اندر اسٹینسیبل آنر کا جو کنسیپٹ ہے وہ ویلڈ ہے۔ اینڈ پہ سم اپ کرتے ہیں اس کو کہ ایک پراپرٹی ہے اموویبل پراپرٹی، کوئی پلاٹ ہے کسی شخص کا، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس پلاٹ کو بیچے، تو اس نے اپنے کسی بھی بھائی کو، دوست کو، رشتہ دار کو، کسی کو بھی کہا ہے کہ میرے بہاف پر آپ یہ پلاٹ بیچیں، جو بھی کسٹمر آتا ہے آپ اس کو دکھائیں، ریٹ شیٹ آپ اس کے ساتھ طے کریں۔ تو اب جو بندہ آئے گا اس پلاٹ کی بات کرنے تو وہ اس دوسرے بندے کے پاس آیا نا جس کو پاور ڈیلیگیٹ کی گئی ہے، تو اب جو آیا ہے اس کو تو لگے گا کہ یہ اس کا اپنا پلاٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اسٹینسیبل آنر اس طرح کے سچویشن میں کریٹ ہوتا ہے اور یہ لاء کی نظر میں ویلڈ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ لیکچر ہم آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی بات مزید پوچھنی رہ گئی ہو یا کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں brilliantlawcollege@gmail.com پر، یا ہمیں فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں facebook.com/brilliantlawcollege۔ اگر لیکچر اچھا لگا ہو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور ہاں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔